بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ محترمہ آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ، طاہر ملک صاحب، سٹیج پہ جو لوگ بیٹھے ہیں اور سامنے میرے سعید اسد صاحب بیٹھے ہیں. آپ کو ادھر ہونا چاہیے تھا لیکن آپ سامنے بیٹھے ہیں. تو قادری صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی جو گفتگو ہے اس میں ایک سوال اٹھایا ہے، تو پہلے میں ان کے سوال کا جواب دے دوں، پھر میں مقبول بٹ صاحب کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ جو انہوں نے سوال اٹھایا ہے اس کا فکر مقبول بٹ سے بہت گہرا تعلق ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جی آپ نے جو باتیں کی نسیم زہرا صاحبہ کے ساتھ مل کے وہ پہلے کیوں نہیں کی. تو یہاں پہ بار بار 5 اگست 2019 کا ذکر ہو رہا ہے، تو 5 اگست 2019 کے دن روزنامہ جنگ میں جو میرا کالم شائع ہوا وہ اس کو نکال کے پڑھ لیں. 5 اگست 2019 جس دن انڈیا نے آرٹیکل 370 اور 35A کو سسپینڈ کیا، میں اس دن وارن کر رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہونے والا ہے، فراڈ ہونے والا ہے، کسی کی باتوں میں مت آئیں. تو یہ باتیں جو ہیں یہ صرف مجھے نہیں پتا تھیں، یہ بہت سے آپ کے کشمیری رہنماؤں کو بھی پتا تھی. تو کشمیریوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے غیروں نے، لیکن اس سے زیادہ ظلم کیا ہے اپنوں نے. اور یہاں پہ ابھی بات میری ایک بہن نے کی کہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پہ آپ ہائی لائٹ کریں. بالکل ہمارا فرض ہے، کرنا چاہیے، کریں گے. ساتھ میں آپ نے یہ بھی ایک سوال اٹھایا کہ چیف سیکرٹری کے ذریعے وہاں پہ حکومت کی جاتی ہے. تو دیکھیں آپ، کیونکہ سعید اسد صاحب یہاں بیٹھے ہیں تو میں تھوڑا سا فائدہ اٹھاؤں گا ان کی موجودگی کا. یہ بہت آپ کے اصل جو ہیرو ہیں ان میں ان کا بھی نام میں شامل کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو کتاب ہے نا، یہ جس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، شعور فردہ، یہ شعور فردہ جو آپ کے پاس ایک بہت بڑا اثاثہ ہے مقبول بٹ صاحب کے خطوط کا، یہ ان کی وجہ سے آپ تک پہنچی ہے. اور یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب مجھے بہت سال پہلے جب اس کتاب پر حکومت پاکستان نے پابندی لگا دی، اور وزیر اعظم کون تھا اس وقت؟ میاں محمد نواز شریف. اس کے دور میں جب اس کتاب پر پابندی لگی تو ظہور بٹ اس وقت یہاں پہ تھے، میرے پاس یہ کتاب لے کے آئے، شہید مقبول بٹ کے چھوٹے بھائی. اور انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو میر صاحب اس کتاب پر پابندی لگ گئی. میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ ہم اس کتاب پر پابندی ختم کروائیں گے. اور یہ اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا ہے. پھر ظہور بٹ مقبوضہ کشمیر گئے، وہاں وہ ان کو گرفتار کر لیا، وہ جیل میں رہے، ابھی تک وہ بڑے مسائل کا شکار ہیں. لیکن اس کتاب پر پابندی آج تک ختم نہیں ہو سکی. لیکن پابندی ہونے کے باوجود یہ صرف کشمیریوں میں مقبول نہیں ہے کتاب. مقبول بٹ صاحب کی یہ کتاب صرف کشمیریوں میں مقبول نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر غیرت مند اور محب وطن پاکستانی جو ہے، یہ اس کے بھی دل کی دھڑکن ہے یہ کتاب. اور اس کتاب میں جو باتیں مقبول بٹ صاحب نے اپنے خطوط میں کہی، انہی کو بنیاد بنا کر میں نے 5 اگست 2019 کو اپنا کالم لکھا تھا. اور آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں، فکر مقبول بٹ کے نام پہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. یہ جو کتاب ہے شعور فردہ، مقبول بٹ صاحب کے خطوط پر مشتمل کتاب ہے. حکومت پاکستان نے اس کتاب پر پابندی لگائی. کس کتاب پر پابندی لگائی جاتی ہے؟ اس کتاب پر پابندی لگائی جاتی ہے جس کتاب کو کوئی ریاست جو ہے وہ اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتی ہے، تو اس کتاب پر پابندی لگائی جاتی ہے. آپ نے اس کتاب پر پابندی کیوں لگائی؟ اس کتاب میں ایک لفظ نہیں ہے پاکستان کے خلاف. ہاں، اس کتاب میں پاکستان کے غدار حکمران ٹولے کے خلاف باتیں ہیں، لیکن اس کتاب میں پاکستان کے عوام کو کشمیر کی تحریک آزادی کا پشتیبان قرار دیا گیا ہے. یہ کتاب پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ محبت سے بھری ہوئی کتاب ہے.
اس کتاب پر پابندی ختم کی جائے۔ اب میاں نواز شریف صاحب کے دور میں پابندی لگی تھی، اب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں، ان سے مطالبہ ہے کہ یہ شعور فردہ جو کتاب ہے اس کتاب پر پابندی ختم کرو۔ قادری صاحب کو میری بات لمبی ہو گئی، ہم نے تو یہ بات جو ہے عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اسی پریس کلب کے باہر ایک مظاہرہ تھا، تو اس مظاہرے میں بھی وہ بات کر دی تھی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں تقریباً 9 ماہ تک مجھ پر پابندی رہی، اور میں ٹی وی کی سکرین سے غائب رہا، اور آپ نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ آپ ابھی تک کالم نہیں لکھتے جنگ اخبار میں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، وہ پھر میں آپ کو پرائیویٹلی بتا دوں گا، لیکن جو ایک بات میں سعید اسد صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور معذرت کے ساتھ، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، یہ جو چیف سیکرٹری والی بات کی نا میری بہن آپ نے، تو یہ آپ کو چیف سیکرٹری کی غلامی میں کس نے دیا؟ معاہدہ کراچی کے بارے میں پتہ ہے آپ کو؟ 1949 میں ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، اب ذرا دل مضبوط کر لیں جن کو نہیں پتا۔ معاہدہ کراچی پہ حکومت آزاد کشمیر کے جو اس وقت سربراہ تھے غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب، ان کے جعلی دستخط کیے گئے،